مضمون ہے مسیح کے ساتھ جڑے رہنا. Staying connected with Christ. مسیح کے ساتھ جڑے رہنا یہ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے, اور اسی کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ یہ جو خوبصورت سا پیسج ہے, یہ پیسج میرے اور آپ کے لیے کیا کچھ ہے. آمین جی. مسیح کے ساتھ جڑے رہنا. آج پوری دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے. یہ گلوبل ولیج ہے. گلوبل ولیج اس لیے کہ یہ بالکل ہر ایک آدمی کو دوسرے سے کنیکٹ کر رہی ہے, اور یہ جو کنیکشن ہے اس میں کئی ایک چیزیں جو ہے وہ کار فرمائیں. آج کی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رکھا ہے, اور اس دنیا میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے کہہ لیجئے ناتا داروں کے ساتھ ہم کسی نہ کسی طرح سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کنیکٹ رہتے ہیں. اور ہم نہ صرف رہتے ہیں کنیکٹ, بلکہ کنیکٹ رہنا چاہتے بھی ہیں. یہ کہہ لیجئے اس موجودہ دور میں یہ جو ذرائع ابلاغ ہے, اس میں جو جدت ہے, اس میں جو کہہ لیجئے ایڈوانسمنٹ ہے, اس نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, سٹل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو کنیکٹ کر رکھا ہے. اور یہ جو کنیکشن ہے یہ بنیادی طور پر ذریعہ ہے کس کا؟ میرے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا, اور دوسروں کے آئیڈیاز کو مجھ تک پہنچانے کا. ایک بیوی اور ایک شوہر کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. دو فریقین کے درمیان اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. آپ آج ہزاروں میل کسی کے ساتھ دور بیٹھے بات کرنا چاہتے ہیں, and if you want to stay in connection with that person, تو آپ کو کسی میڈیا کا استعمال کرنا پڑے گا. وہ سیل فون ہو سکتا ہے, وہ کہہ لیجئے فیس بک پیج ہے, وہ انسٹاگرام ہے, وہ ٹک ٹاک ہے, وہ کہہ لیجئے اور کئی ایک میڈیاز ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کے ریلیشن شپ کو انہینس کرتی ہے, وہ مضبوط کرتی ہے, وہ سٹرینتھن کرتی ہے, اور پھر وہ اسی ریلیشن شپ کے ذریعے سے اپنی لائف میں, زندگی کے کئی ایک میدانوں میں پھلدار ہوتے ہیں. آمین جی. تو کنیکشن جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے, اور اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتے جائیں, ان کی ٹرانسمیشن ہو, میرے خیالات دوسروں تک, دوسروں کے خیالات مجھ تک, میرے پیغامات دوسروں تک, دوسروں کے پیغامات مجھ تک. ہم تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں, دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور فیس بک جو آج پوری دنیا پر ایک ڈومیننٹ میڈیا ہے, ہم کچھ نہ کریں سارا دن جو ہے آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سینکڑوں بار ہم اس سوشل میڈیا پر فیس بک کو کھولتے اور اسے ریڈ کرتے ہیں کہ کیا نئی اپ ڈیٹس ہیں, میرے دوست نے کون سی پوسٹ ڈالی ہوگی, میں ان سے دیکھتا ہوں اس نے کون سا جوک جو ہے وہ پبلش کیا ہوگا, اس نے کون سی کہہ لیجئے سارکیسٹک پوسٹ لگائی ہوگی, اس نے کپڑے اپنے دکھائے ہوں گے, اس نے اپنے کھانے دکھائے ہوں گے. یعنی میڈیا کو ہم اپنے آئیڈیاز, اپنی روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو وہ ایک کہہ لیجئے ذریعہ بنایا اور استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں. اب دیکھ لیجئے بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ہالی ووڈ کی ہیں, وہ بالی ووڈ کی ہیں, ٹالی ووڈ کی ہیں, سو وٹ سو ایور دے آر, وہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھانے پکا رہے ہیں, وہ تیاریاں کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ وی آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم, اور پھر بھی وہ اپنے فالوورز کے ساتھ کنیکٹ ہیں کسی نہ کسی طرح. یعنی اس کا مطلب کنیکشن جو
जो है ये इंतहाई जरूरी है। और जब इस दुनिया में एक सेलिब्रिटी जो है वो चाहती है कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहे, और लोग चाहते हैं कि वो अपने उस आइडियल के साथ, उस आइडल के साथ कनेक्ट रहे, तो फिर ध्यान से सुनिए, वो जो पूरी दुनिया का खालिक है, वो जो पूरी दुनिया का मालिक है, वो जिसने सब कुछ पैदा किया है, आसमां और जमीन उसका है, उसने सब कुछ पैदा किया है, जराए इबलाग की सोच देने वाला भी वही है, वो बड़ा क्रिएटर है, उसने जो सब कुछ पैदा किया है, मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, हम उसकी मखलूकात हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो फिर वो कितना चाहता होगा कि वो अपनी एक्टिविटीज को मुझ पर और आप पर जाहिर करे। वो कितना चाहता होगा कि मेरे और आपके साथ कनेक्ट रहे। इसका मतलब खुदा की इंटेंट है कि खुदा इंटेंशनली wants to stay in connection, or he wants to connect with his people. Why? Because people in the world, when we talk about celebrities, they want to connect with their followers or with their audience. When it comes to God, why he will not? Why he would not? वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहे? अगर वो चाहता है तो दूसरी तरफ देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि आपने किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करना है, आप उसके पेज पर जाते हैं, उसे लाइक करते हैं, फॉलो का बटन दबाते हैं, बेल बटन दबाते हैं। क्यों? क्योंकि whenever the new post will come up, वो आप उसे रिसीव करेंगे और फिर आप हाथ उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे, उसकी नई बात को सुनेंगे। तो मेरी तरफ देखिए और मुझे दयानतदारी से बताइए कि जब मेरा और आपका खुदा मुझसे आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, तो आप लोग जो उसकी मखलूक है, वो कितना चाहते हैं उसके साथ कनेक्ट रहना, वो कितना चाहते हैं उसके साथ जुड़े रहना। और मेरा और आपका यीशु मसीह एक हकीकी रिलेशनशिप चाहता है। वो सिर्फ महज सोशल मीडिया का एक ताल्लुक नहीं चाहता, वो एक कह लीजिए रियल ट्रू रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है अपने बेटों और बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। और अगर आज मैं इस चीज से बेखबर हूं, मैं दावेदार हूं, क्या यीशु मसीह तू मेरा सेवियर है, यू आर माय सेवियर, यू आर माय रिडीमर एंड आई वांट टू स्टे इन कनेक्ट विद यू, देन आई टेल यू, आप अगर ये सारे दावे करते हैं और मगर इसके बरक्स आप उससे कनेक्ट रहना नहीं चाहते और नहीं रहते, तो याद रखिए उस सूरत में आप ट्रू फॉलोअर्स नहीं हैं, आप महज ऑडियंस हैं, आप स्पेक्टेटर्स हैं जो सिर्फ दूर बैठे देखते हैं। आप समझते हैं कि बॉलीवुड या हॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटी जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप होता है उनका? हरगिज ऐसा नहीं है। आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, क्या वो आपसे ताल्लुक रखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप उन्हें फॉलो करें, आप उनके पोस्ट्स को लाइक करें। मगर मेरा और आपका यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप उसे लाइक करें, आप उसे फॉलो करें, वो चाहता है कि एक रिलेशनशिप पर्सनल डेवलप किया जाए, वो पर्सनल ताल्लुक चाहता है। और उसके लिए क्या है, आप उसकी पोस्ट लाइक करें, हिट करें, आप उसे फॉलो करें, तो वो भी आपके साथ आएगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपसे गुफ्तगू करेगा और आपकी लाइफ में वो इन्वॉल्व होगा। आमीन। तो जरूरत है कि हम उस खालिके हकीकी की तरफ जाएं, उसके साथ कनेक्ट रहे। हमारा चर्च वर्टिकल लाइफ चर्च उर्दू, आप वर्टिकल लाइफ चर्च उर्दू, आप इसके लोगों को देखें और लोगों को फॉलो करें। तो हमने ये लोगो इसीलिए बनाया कि स्टेइंग कनेक्टिंग वर्टिकली, सर्विंग हॉरिजॉन्टली। कनेक्टिंग वर्टिकली यानी वर्टिकली हम अपने खुदा बाप से कनेक्ट होते हैं, और हॉरिजॉन्टली जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो फिर एक ट्रांसमिशन शुरू होती है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान, और फिर हम हॉरिजॉन्टली लोगों को ब्लेस करना शुरू करते हैं। जो कुछ हम ऊपर से लेते हैं उससे लोगों को ब्लेस करना शुरू करते हैं। जब मेरा कनेक्शन ही ऊपर वाले से नहीं है, जब मेरी कह लीजिए मेरा राबता ही इसके साथ नहीं है, तो फिर मैं नीचे लोगों को ब्लेस नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लोगों को ब्लेस करने के लिए अपने खुदा के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। और यहां यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा में लिखा हुआ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत सी एक
छांटता है। क्यों छांटता है? अब किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है, फल लाने वाले को, आप फलदार मसीही हैं, याद रखिए मैं फलदार मसीही हूं, मुझे याद रखना है कि जब मैं फलदार हूं, मसीह में मैं लगाया गया हूं, तो फिर उस सूरत में वो मुझे प्रून करेगा। और प्रूनिंग बुनियादी तौर पर तकलीफ दे अमल है। ये दुख, ये बड़ा पेनफुल है। जब आप डालियों को प्रून करते हैं, आपके यार्ड्स में, आपके कह लीजिए आपके घरों के पीछे आगे जो फूल फ्लावर्स लगे होते हैं, अगर आप उन्हें प्रून करते हैं तो उनकी प्रूनिंग जो है ये एक पेनफुल अमल होता है। अगर खुदा पाक मुझे और ज्यादा फ्रूटफुल करना चाहता है तो वो मुझे प्रून करता है, वो मुझे दुख देता है, वो मेरी काट छांट करता है। अगर आप बतौर मसीही लाइफ में कहीं ना कहीं समझ लीजिए सादिक होने के बावजूद, फलदार होने के बावजूद भी दुख उठा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सादिक होने के बावजूद भी, रास्तबाज होने के बावजूद भी, निजात याफ्ता होने के बावजूद भी, और आपकी लाइफ में फल भी हो और आप दुख उठा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका खुदा, आपका बाप, आपका बागबान आपकी प्रूनिंग कर रहा है, वो आपकी काट छांट कर रहा है कि हम ज्यादा, अगर 30 गुना फल ला रहे हैं तो फिर 60 गुना फल लाएं, अगर 60 गुना ला रहे हैं तो फिर 100 गुना फल लाएं। इसलिए प्रूनिंग लाजमी है, और प्रूनिंग फलदार दरख्त की, और जो फलदार नहीं है वो तो वैसे ही काट डाला जाता है। अगर कोई मसीही, इफ ए क्रिश्चियन claims to be connected with God and at the same time he or she is not a fruitful, believe me, खुदा क्या करेगा? काट के फेंक देगा। और आगे लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम रहो, अगर मुझ में कायम रहो ना रहो तो फल नहीं ला सकते। ध्यान से सुनिए जमात, ईमानदारों, आप फल लाना चाहते हैं तो फल लाना आपकी काविश और मेहनत से नहीं है। बुनियादी तौर पर ध्यान से सुनिएगा, आपका कनेक्शन जो है अगर खुदा बाप के साथ ठीक है, यीशु मसीह के साथ ठीक है, अंगूर की उस डाली और उस दरख्त के साथ ठीक है, आप सही लगे हुए हैं, तो यकीन जान लीजिए आप में फल की, कह लीजिए उस पोटेंशियल को और फल पैदा करने की एबिलिटी को आप नहीं, बल्कि वो जिससे आप जुड़े हुए हैं वो पैदा करता है। आमीन। यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह अंगूर की डाली यानी अंगूर के दरख्त में अपने आप से कोई भी डाली फल नहीं ला सकती, इसी तरह अगर तुम मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। इफ यू वांट टू बी फ्रूटफुल, आपको मसीह के साथ कनेक्ट रहना है। और फिर इस कनेक्शन में हमेशा याद रखें, आज आपके पास जितनी बरकतें मौजूद है, बतौर रास्तबाज, बतौर ईमानदार, बतौर सादिक बेटे और बेटियां, आज आपके पास जो कुछ भी मौजूद है वो बुनियादी तौर पर मेरे और आपकी मेहनत और काविशों के सबब से नहीं। यीशु मसीह कहता है कि डाली अपने आप तो फल ला ही नहीं सकती, फल पैदा करना बुनियादी तौर पर किसका काम है? यीशु मसीह का काम है, मगर वो उस वक्त पैदा करता है जब हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। कनेक्शन हमारा, ये मुझ पर है, मुझे काविश करनी है अपने कनेक्शन के लिए, मुझे काविश करनी है अपने राबते के लिए कि मेरा राबता उसके साथ हो, मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा कनेक्ट रहूं और बिलीव करें। उस कनेक्शन के सबब से जो कुछ उसके पास है वो ट्रांसमिट होना शुरू, एक नल की मानिंद मैं उसके साथ कनेक्ट रहूंगा तो ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना अच्छा आप फल लाएंगे, उतने ज्यादा आप बाबरकत ठहरेंगे। आप आज देख लीजिए, आप सेल फोन पे किसी से दूर बात करते हैं जहां पर सिग्नल्स ठीक नहीं है, कनेक्शन ठीक नहीं है, इट बिकम्स हार्ड टू कम्युनिकेट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द अदर पार्टी। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है। इसी तरह जब आपका खुदा बाप के साथ कनेक्शन ठीक नहीं है
اس کے لیے آپ محنتیں نہیں کرتے, تو پھر آپ کسی صورت اس کی سن نہیں سکتے. آپ کے گھر میں گھر کے ایک کونے میں سگنلز نہیں آتے, آپ فون پہ کسی اپنے پیارے سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنے عزیز سے بات کر رہے ہیں, تو آپ ایک کونے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر بھی اور ٹھہرو پاپا جی ماما جی آواز نہیں آ رہی, ایک منٹ میرا خیال ہے سگنل میں پرابلم ہے. یو وانٹ ٹو چینج یور لوکیشن, یو وانٹ ٹو چینج یور پوزیشن, آپ اس کارنر کو چھوڑتے دوسرے میں آ جاتے, یا یہاں پر ٹھیک ہے وہاں سے چھوڑتے ہیں پھر آپ تیسرے میں آ جاتے ہیں, او نہیں یہاں پر بھی تھوڑی سی پرابلم ہے, پھر آپ چوتھے میں جاتے ہیں. یاد رکھیے you want to reposition yourself just for the sake of getting good communication. اس کا مطلب ہے اس کمیونیکیشن کے لیے آپ پوزیشنز چینج کر رہے ہیں. میرے عزیز آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہیں ہے, اگر آپ کا رابطہ خدا باپ سے صحیح نہیں ہو رہا تو آپ ایفرٹس کریں, اپنے آپ کو ری پوزیشن کریں, ری تھنک کریں کہ what are the things that are creating problems to get in connection with him. اس کے ساتھ کنیکشن کے لیے کیا مسائل ہیں, اس کے لیے محنت کریں. کیوں؟ کیونکہ at the end of the day آپ کا بہترین رابطہ آپ کو بہترین پھل پیدا کرنے میں رہنمائی کرے گا. اور یسوع مسیح نے کیا دیا ہے, اور یہ ڈن ہے. سنیے گا لکھا ہے جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ پھل نہیں لا سکتی. You cannot bear fruit on your own. That's it. Final period. ختم. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ پھلدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ کنیکشن اس کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. بطور چرچ آج میں اور آپ اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ استوار نہیں ہے, ہمارا رابطہ ہمارے باپ کے ساتھ استوار نہیں ہے. آج کیوں مسیحی مارے پھر رہے ہیں, آج کیوں ہم دکھ میں اٹھا رہے ہیں, کیوں مسلسل تکلیفوں میں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے کنیکشن کو ڈیولپ نہیں کر پائے. تھوڑی دیر کے لیے ری اسیس کیجئے, اپنے آپ کی پڑتال کیجئے کہ کس قدر برا کنیکشن ہو سکتا ہے آپ کا. If you say کہ میں خداوند مجھ سے بات نہیں کر رہا, مجھے پتہ نہیں چل رہا, I want to do this thing, I want to start this thing, میں نے یہ کام کرنا, میں نے وہ کام کرنا, but I don't know خداوند کی مرضی ہے یا نہیں ہے. Why? Because I do not have a good connection. خدا خواب اور رویا کے ذریعے سے مجھ سے بول نہیں رہا, خادموں کے ذریعے سے بول نہیں رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کنیکشن کمزور ہے. اور جیسا جس کا کنیکشن ہے ویسا ہی وہ پھلدار اور ویسا ہی وہ افیکٹو ہوگا اپنی لائف میں. آمین جی. لکھا ہے کہ تم پھل لا ہی نہیں سکتے, میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. درخت وہ ہے, میں ڈالیاں ہوں, میں ڈالی ہوں, آپ ڈالی ہیں. اور پھر بطور ڈالی مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور اگر کنیکشن کے باوجود بھی میں پھل نہیں لا پا رہا تو پھر مجھے اسیس کرنا ہے کہ میں کیوں نہیں لا پا رہا. آگے لکھا جی میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو, جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے. کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر, مجھ سے خدا باپ یسوع مسیح کی معرفت کہہ رہا ہے, تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جائیں جو مرضی کر لیں. آپ بغیر یسوع مسیح کے کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیجئے, آپ بغیر پاک روح کے کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیجئے, آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں بغیر یسوع کے کر کے دیکھ لیجئے, آپ یسوع مسیح کے بغیر پھل لانا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیجئے. آپ کی لائف میں کوئی پھل نہیں ہوگا, وہ اسپرچول ہو, وہ فائنینشیل ہو, وہ ایجوکیشنل ہو. You cannot bear fruit, not at all, جب تک کہ آپ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. کر کے دیکھ لیجئے. آپ نے بہت سی محنتیں بھی کی ہوں گی, بہت سی مشقتیں بھی کی ہوں گی, اور آپ کیا بھی رہے ہوں گے, آپ نے کہا بھی ہوگا ہاں میں تو ٹرائی کر رہا ہوں, I'm trying hard کہ یہ بزنس اسٹیبلش کر لیا جائے. But the problem is connection, رابطہ, اور وہ بھی بہترین رابطہ. آمین جی. یسوع مسیح نے کہہ دیا, میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فتویٰ ہے, یہ ایک فتویٰ دیا یسوع مسیح نے. اور وہ فتویٰ کیا ہے؟ تم مجھ سے
نجات کا اقرار کرتے ہیں، اور مگر اس کے برعکس آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو سوکھی ڈالی ہیں. آپ خشک ڈالی کی مانند ہے، اور خشک ڈالی کو وہ کاٹے گا اور پھینک دے گا. مگر اس کے برعکس جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے پرون کرتا ہے، وہ اسے کاٹتا ہے، وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور کانٹ چھانٹ بہتری کے لیے، کانٹ چھانٹ میری بھلائی کے لیے، مجھے اور زیادہ ایڈوانسمنٹ دینے کے لیے، ڈیولپمنٹ دینے کے لیے، اور زیادہ افیکٹو کرنے کے لیے، اور زیادہ مسیح میں بڑھنے کے لیے، اور زیادہ مزے کا پھل پیدا کرنے کے لیے. تھوڑا دکھ، تھوڑی مصیبتیں، یہ آہستہ آہستہ خدا کی پروننگ ہے. اسے انڈرسٹینڈ کریں لائف میں. اور پھر فتویٰ یہ ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. راست باز اگر چرچ میں ہے اور مسیح میں ہے تو یاد رکھے وہ اس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتا. اور دیکھیں یہ فیک کنیکشنز جو ہے نا، فیک ریلیشن شپ جو ہے، یہ کوئی پیداوار ہی نہیں دیتا. It's not gonna produce any yield. فیک ریلیشن شپ کوئی جو وہ چیز پیدا نہیں کرے گا. میں بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، سنیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے کسی آپ ٹہنی کو کاٹتے ہیں، وہ کٹی ہوئی ہے، اور آپ اسے کسی درخت کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. آپ کے گھر میں ٹیپ ہے، آپ ٹیپ لیتے ہیں اور اس ٹہنی کو اس درخت کے ساتھ ایسے رکھ کے ٹہنی کے ساتھ ٹیپ اوپر رول کر دیتے ہیں. You roll the tape around the branches. اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک درخت کے ساتھ ایک کاٹی ہوئی ٹہنی جو ہے، خشک برانچ جو وہ کنیکٹ ہو جائے. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے ٹیپ کے ساتھ اسے لگایا اور رول کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ this connection is a real connection؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ کنیکشن فیک کنیکشن ہے. آج بہت سے مسیحی جو ہیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کسی کو ٹیپ لگا کر درخت کے ساتھ لگایا گیا ہو. اور جب آپ ظاہری طور پر تو نظر آ رہے ہیں، apparently you seem to be connected with the tree, but in reality you are not connected with the tree, and resultantly you're not going to produce any sort of fruit, any kind of fruit. You cannot bear any fruit. Why? Because of that fake connection. اس کہہ لیجئے ظاہری کنیکشن کے سبب سے، اس ظاہری رابطے کے سبب سے کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے. مگر اس کے برعکس وہ ٹہنی جسے کاٹ کر، پیوند لگا کر، کاٹ کر چھانٹ کے آپ اس میں ہلکی ہلکی کہہ لیجئے، اگر آپ کو پیوند کاری کا پتہ ہے تو دوسری طرف اس کے اندر آپ اس ٹہنی کو پیوند کرتے ہیں، گرافٹ کرتے ہیں، اس کے اندر گرافٹ کرتے ہیں. ظاہری طور پر لگاتے نہیں ہیں، اندر لگاتے ہیں، گرافٹ کرتے ہیں. تو اس گرافٹنگ کی شکل میں درخت کا جو سیپ ہے، کہہ لیجئے نمکیات ہیں، پانی ہے، چیزیں ہیں، وہ ٹہنی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ٹہنی آہستہ آہستہ کہہ لیجئے لیونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں لائف آنا شروع ہوتی ہے. جب اس میں لائف آتی ہے تو پھر وہ پھل پیدا کرتے ہیں. مگر اس کے برعکس جو فیک کنیکشن ہوتا ہے، اگر آپ اسے کنیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ درخت سے نمکیات کو، پانی کو، ہر طرح کی کہہ لیجئے انگریڈینٹس کو، نیوٹریشنز کو، وہ کہہ لیجئے اس کی ٹرانسمیشن ہی نہیں ہے، وہ ٹرانسفر ہی نہیں کرتا خود سے اس ٹہنی میں جو اپیرنٹلی جڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ فیک کنیکشن، وہ کیا، وہ ٹہنی آہستہ آہستہ مر جائے گی. مگر جڑی رہے گی، مگر ہوگی مری. جڑی رہے گی کیونکہ آپ نے ٹیپ لگا کر اسے لگایا ہوا، جڑی رہے گی مگر ہوگی مری. انہیں ہم کہتے ہیں فیک کرسچنز. کیوں؟ کیونکہ وہ پھلدار نہیں ہے. وہ apparently they seem to be connected with the tree, but in reality they are not. مگر اس کے برعکس جسے گرافٹ کر کے لگایا جائے گا وہ پھلدار ہوگا. آمین، وہ پھلدار ہوگا. اور یہاں پر لکھا ہے تم مجھ میں، یعنی اس کا مطلب اس کے اندر ہمیں قائم رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپیرنٹلی ہم جڑے ہوں. اور یہاں پر لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں، if you remain in me and I remain in them، میں ان میں قائم رہوں اور وہ مجھ میں قائم رہیں تو بہت پھل لاؤ گے، کیونکہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. چھٹی آیت جی، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے، if you do not remain in me، if you do not remain in me، اگر تم مجھ میں قائم نہ رہے، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے.
اور لوگ سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے. فائنل تھنگ, اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو جو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آمین جی. اگر تم میں, if you remain in me and my word remains in you, so whatever you will ask me, جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہارے لیے کروں گا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آپ فزیکل ورلڈ میں, آپ اسپرچول ورلڈ میں, آپ کہہ لیجیے سیکولر ورلڈ میں, پولیٹیکلی فائنینشیل دنیا میں کہیں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, پھلدار ہونا چاہتے ہیں بطور مسیحی, تو میرے عزیز اس کے ساتھ اپنا صحیح حقیقی رابطہ قائم کریں. آمین جی. صحیح رابطہ قائم کریں تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ پھلدار ہوں گے اور پھر جو کچھ اس درخت میں ہوگا وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہوا ڈالیوں میں اور ڈالیاں آگے پھل پیدا کرنا شروع کر دیں گے. آمین جی. اس لیے ٹرائی کریں کہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو. مگر فتویٰ یہ ہے, سنیے گا, تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. آمین جی. گھر کے جتنے سربراہ ہیں اپنے خاندانوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. آمین. تو پھر کنیکشن کی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے فون پہ سگنلز ٹھیک نہیں آ رہے, آپ اپنے آپ کو ری لوکیٹ کرتے ہیں, ری پوزیشن کرتے ہیں. آپ اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کرنا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں کیا آپ واقعی اس کے ساتھ گرافٹ کیے گئے ہیں. سیکنڈلی پھر آپ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ رہ سکتے ہیں. پریئر کے ذریعہ سے. پریئر از دا کی. دعا ایک کنجی ہے جو مجھے میری کمیونیکیشن میں خدا کے ساتھ میری رہنمائی کرتی ہے. تیسری بات, پاکلام. آپ کتنا پاکلام پڑھتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے پڑتال کریں گھروں میں بیٹھے. آپ ایماندار ہیں, کتنی بار فیس بک دیکھنے جاتے ہیں آپ؟ How many times you visit your Facebook page? Even people, those who are listening to me, they still be visiting different, I think, posts. کیوں؟ آپ انوالو ہیں, ایڈکٹڈ ہیں اس کے. تے جنہاں نوں دی لت لگ جائے یسوع مسیح دی, آمین, جنہیں اس کی لت لگ جائے تو وہ دھیان, گیان, خیال سب یسوع مسیح کی طرف رکھتے ہیں. وہ اسی دیکھتے رہتے ہیں. ان کا اٹھنا, بیٹھنا, اوڑھنا, بچھونا, کھانا پینا, ہر بات میں اس کی طرف دھیان رہتا ہے. تو پہلی بات آپ اپنے کنیکشن کو چیک کریں. دوسری بات, کنیکشن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ پریئر کے ذریعہ سے. یسوع مسیح جب دنیا میں تھا تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ دعا میں رابطہ کرتا تھا. Obviously he was in him. یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے, مجھ میں رہ کر. یسوع مسیح میں اس کا باپ رہتا تھا, بٹ یٹ اس نے ٹائم نکالا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے دعا کے ذریعہ سے. وہ شریعت کو, اور دوسری بات وہ شریعت کو پڑھتا تھا, کتاب مقدس کو پڑھتا تھا. آپ کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں قائم, آپ افیکٹو ہونا چاہتے ہیں, دعا میں زیادہ وقت گزاریں, دعا کیجیے. اور دعا ظاہری نہیں ہونا چاہیے, آپ کو فیل نہیں ہونا چاہیے آپ ڈرائی ہیں. اگر پریئر میں جاتے ہیں تو ٹرولی اس کے حضور میں جائیں, نیک نیتی سے اس کے حضور میں جائیں اور کنیکشن کو استوار کریں, اس سے بولیں اور بولنے کے بعد اسے موقع دیں کہ پھر سنیں, آنکھیں بند کریں اور کہیں خداوند دیکھ میں نے تجھ سے یہ چیزیں مانگی ہیں, میں تیرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی ہوں, but I want to listen to you, speak to me, talk to me. اور پھر اسے موقع دے بولنے کا. وہ کس طرح سے آپ سے بات کرتا ہے پھر سوچئے, سنیے. تو جتنا آپ دعا میں وقت گزاریں گے, جتنا آپ پاک کلام میں وقت گزاریں گے, جتنا آپ خدا کے لوگوں کی فیلوشپ میں وقت گزاریں گے, اتنا زیادہ آپ کا کنیکشن افیکٹو ہوتا چلا جائے گا. آمین جی. اتنا زیادہ آپ افیکٹو ہوتا ہے. اور پھر ایک ایسی صورت آتی ہے کہ آپ کو کسی, دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, ریلیشن شپ ہے, ایک ایسی سٹیج آتی ہے جو کنیکشن جب ان کا بہت مضبوط اور سالڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر انہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اشارے سے سمجھ جاتے ہیں, ہے نا, سگنلز اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے. تو خدا کے ساتھ
हमारा इतना मजबूत ताल्लुक हो कि हम कह लीजिए वैसे ही अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि क्योंकि जब वो हम में होगा तो वो खुद ब खुद हमारे ख्यालात पर हावी होगा और फिर हम वैसा वैसा करना शुरू करेंगे जैसा जैसा वो हमसे चाहता है। इसलिए मेरे अजीज, आज का मेरा आपसे मैसेज यही है कि आप उसके साथ अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करें, दुआ के जरिया से, रोजे के जरिया से, आप पाकलाम के जरिया से, फेलोशिप के जरिया से, कई एक वेज हैं आप इस कनेक्शन को रीस्टोर, अगर टूटा हुआ है तो रीस्टोर कर सकते हैं और अगर है तो उसे मजबूत कर सकते हैं। और जितना कनेक्शन मजबूत होगा उतने आप ज्यादा फलदार होंगे। आमीन जी, आमीन जी। आइए मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें, इन बातों पर ध्यान दें कि मुझे उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ कायम रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ लगे रहना है, ताकि फिर मैं ज्यादा फलदार हूं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाऊं। और फिर फतवे के तौर पर जो यीशु मसीह ने फतवा दिया है, फिर आखिर में कहूंगा, तुम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, एजुकेशनल फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आइए अपने आप को मसीह के हुजूर दें और अपने इस कनेक्शन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। आमीन, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करें, स्पेंड करें टाइम, ताकि वो हमें ब्लेस करे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आज का पाक कलाम जो है वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, तब्दीली लेकर आए। अगर आज से पहले आपकी दुआया जिंदगी कमजोर है तो मैं चाहूंगा कि आज आप इस पाकलाम के जरिया से अपनी दुआया जिंदगी को ठीक करें। अगर आप पाकलाम पढ़ने में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो आज के बाद इसे पढ़ना शुरू करें। अगर आपकी लाइफ में रोजा नहीं है तो रोजे को जब अपनी लाइफ में अपनाएं। अगर आपकी लाइफ में ईमानदारों के साथ फेलोशिप नहीं है तो उसे अडॉप्ट करें और खुदावंद के साथ अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा गुजारने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आइए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे कि खुदावंद जो है वो आज के पाक कलाम के जरिया से हमें बरकत दे। आइए मैं चाहूंगा कि अनीला जो है वो आज हमारे साथ हैं और वो इस पाक कलाम की शुक्रगुजारी में छोटी सी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मगर मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ रहिए, हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे और रैनी से भी कहूंगा कि वो कैमरे की तरफ ध्यान दें और इसे थोड़ा सा क्लियर करें। जितने ईमानदार हैं वो अगर आपकी लाइफ में दुआ की कमी है और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आइए आप हमारे साथ हो। अनीला जो है वो हमारे लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। जिंदा पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो है खुदावंद, आज के इस दिन के लिए, कलाम के लिए है खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखा है खुदावंद। या खुदावंद हम सबको तौफीक दे, या खुदावंद हम अपना कनेक्शन जो है वो आपसे या खुदावंद मजबूत कर सकें और जिस तरह से या खुदावंद जैसे हम सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स पर, फैमिली के लिए या खुदावंद जिस तरह राब्ते में रहते हैं, इन टच रहते हैं, इस तरह से वही क्रेविंग, वही सब कुछ, वही थर्स्ट, हंगर आपके लिए फील करें और खुदावंद इसी ताल्लुक को एकदम दिन ब दिन मजबूत करते चले जाएं खुदावंद, क्योंकि ये ताल्लुक जितना खुदावंद मजबूत होगा खुदावंद हम उसी तरीके से खुदावंद आपकी नेमतों से खुदावंद इस तरह से मुस्तफीद हो सकेंगे खुदावंद, इन सब बातों से फायदा उठा सकेंगे और खुदावंद जितनी भी मुश्किलात जिंदगी में आएंगी उन सब का खुदावंद मुकाबला कर सकेंगे। और खुदावंद इसी तरह से आपके कलाम की वजह से जो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है वो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और जो भी शैतानी हमले हम पर होंगे वो हम इस तरह से उनके खिलाफ खुदावंद हमारी स्पिरिट जो है वो खुदावंद फाइट कर सकेंगे और हम इसी तरह से आपके खुदावंद कद के अंदाजे के मुताबिक हो सकेंगे और हमारा मिजाज और हमारा हर चीज़ वो आपको पसंदीदा होता चला जाएगा। सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे पाक और जलाली नाम के वसीले